بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ معزز سامعین اکرام، آپ حضرات جانتے ہیں آج کا ماحول بہت ہی پرفتن ماحول ہے، خاص کر کے بہت ہی زیادہ ہمارے انڈیا کا جو حال ہے، مسلمانوں پہ بہت ساری پریشانیاں آ رہی ہے۔ اسی بیچ میں یہ جو وہابی دیوبندی لوگ ہیں، یہ لوگ ہمیشہ ہمارے بزرگوں کی شان میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں۔ میرے پاس ایک آڈیو آیا جو طارق جلیل کا ہے۔ اس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخیاں کیا۔ اس نے کہا کہ صحابہ کرام کو گالیاں دے سکتے ہیں، حالانکہ کوئی ایسی شیعہ کے علاوہ کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ صحابہ کو گالی دے سکتے ہیں۔ یہ طارق جلیل حرام خور کی اولاد، اللہ کی لعنت ہو، یہ جلد سے جلد جہنم نصیب ہو اس کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں شیطان کو جلد سے جلد جہنم نصیب ہو۔ آپ حضرات آمین ضرور بولے، اور آپ حضرات یہ آڈیو سماعت کرے اور اس خبیث شیطان پر بے شمار لعنت بھیجے۔ جزاک اللہ خیر۔ میری جان صحابہ، ایمان صحابہ، میری جان صحابہ، ایمان صحابہ، پہچان صحابہ، میری شان صحابہ، کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوی میں میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آئے، لیکن تکفیر صحابہ کے قائل کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ مولوی طارق جمیل صاحب، یار آپ آدمی ہیں یا پاجامہ؟ جیسے گرگٹ بہت رنگ بدلتا ہے، وہی حال طارق جمیل کا ہے۔ جدھر ڈم ڈم ادھر ہم شیعوں کی محفل میں جائیں گے تو شیعہ جیسی بات کریں گے۔ شیعوں کو خوش کرنے کے لیے معاذ اللہ اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، استغفر اللہ۔ صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوی میں میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا۔ تکفیر صحابہ کے قائل کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ استغفر اللہ العظیم۔ یار تم کو مولوی کس نے بنا دیا؟ واقعی میں دیوبندی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ مولوی صاحب نے اپنے اکابر کے فتوے کا حوالہ دیا، حوالہ تو دیا، مولوی صاحب فتاوی کا نام تو بتا دیتے۔ خیر ہمیں پتا ہے آپ کا اشارہ کہاں ہے، آپ کے قطب الارشاد رشید احمد گنگوہی بھنگی چمار کی طرف ہے۔ اس نے فتاوی رشیدیہ میں یہی لکھا ہے، دیوبندیوں کے پاس عقل نام کی کوئی چیز تو ہے نہیں، عقل تو ہوتی نہیں ہے، جو منہ میں آیا بک دیا۔ جناب وہ تو صحابہ ہیں، صحابہ سنو، ایک عام مسلمان کو کوئی کافر کہہ دے، اگر وہ کافر نہیں تو کہنے والے پر حکم پلٹ آئے گا۔ چنانچہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو ان دونوں میں سے ایک پر کفر لوٹ گیا، یعنی یا تو کہنے والا خود کافر ہو گیا یا وہ شخص جس کو اس نے کافر کہا۔ لگتا ہے مولوی صاحب آپ پر علماء دیوبند کا فیض بہت تیزی کے ساتھ برس رہا ہے۔ تم اپنے اکابر کو پیچھے چھوڑ دو گے گستاخی میں، ایک قدم آگے نکل ہی جاؤ گے۔ جب ایک عام مسلمان کو کافر نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس کا کفر واضح نہ ہو جائے، تو وہ تو صحابہ کی جماعت تھی جن کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔
اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں تمام صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا. تمام صحابہ میں تو حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں, حضرت عمر فاروق بھی ہیں, حضرت عثمان غنی بھی ہیں, حضرت علی مرتضیٰ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم. بقول تاریخ جمیل کے حضرت ابو بکر صدیق کو کافر کہنے والا کافر نہیں, حضرت عمر فاروق کو کافر کہنے والا کافر نہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس مردود کا بائیک آؤٹ کریں سب مل کر. یہ دجال وقت مگر مچ کے آنسو رو کر عوام کو اپنی طرف مائل کرتا ہے. پیارے بھائیوں, اگر آپ کے اندر ذرہ برابر بھی عشق صحابہ ہے, اگر آپ کے دل میں ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں, تو یہ گستاخ آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کے دل میں یہ مردود ہے, اگر آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں, اچھا سمجھتے ہیں, تو یقیناً آپ کے دل میں عشق صحابہ ہو نہیں سکتا. اللہ سبحانہ و تعالی بد مذہبوں کے فتنوں سے امت محمدیہ کو محفوظ رکھے. منافقوں کو چھوڑ دے تو عاشقوں میں بیٹھ جا. منافقوں کو چھوڑ دے تو عاشقوں میں بیٹھ جا. وہابیوں کو چھوڑ دے تو سنیوں میں بیٹھ جا. وہابیوں کو چھوڑ دے تو سنیوں